فیضان قادری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے پانی پر قدرت نہ ہونے کی 10ویں صورت کے سلسلے میں بیان کیا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ تیمم میں کتنے فرض ہیں اور تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیمم میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، اور نمبر 3 دونوں ہاتھ کا کہنیوں سمیت مسح کرنا۔ اب نیت، اگر کسی نے ہاتھ مٹی پر مار کر منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا اور نیت نہ کی تو تیمم نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا تو اس طرح سے کہ کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے۔ اگر بال برابر بھی کوئی جگہ باقی رہ گئی تو تیمم نہ ہوا۔ پھر دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت مسح کرنا، اس میں بھی یہ خیال رہے کہ ذرہ برابر باقی نہ رہے ورنہ تیمم نہیں ہوگا۔ پھر تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تو میرے دوستو، تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کر کے، یعنی کھول کر کے، کھلی رکھیں، انگلی ہے نا، جدا جدا رکھیں، ملا کر نہ رکھیں۔ تو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر کشادہ کر کے کسی ایسی جگہ پر جو زمین کی قسم سے ہو مار کر کے لوٹ لے، لوٹے یعنی اس کو ہلائے، ہاتھ کو زمین پر پھیرے، جہاں مٹی ہو اس مٹی پر ہاتھ پھیرے، ہے نا، تاکہ مٹی اچھے طریقے سے ہاتھ میں لگ جائے۔ اور اگر زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لیں۔ جھاڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کا انگوٹھا ہے اس کو نیچے کی سائڈ رکھیں اور پھر دونوں اس ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے اور ہاتھ کے انگوٹھے کو انگوٹھے سے ملائیں اور پھر اس کو جھاڑ لیں، ہے نا۔ تو اس طرح سے اس کو جھاڑیں اور اس سے سارے منہ کا مسح کریں۔ پھر دوسری مرتبہ بھی یوں ہی کریں اور دونوں ہاتھوں کا ناخن سے کہنیوں سمیت مسح کریں۔ تو اس طرح سے تیمم ہو جائے گا۔ اور وضو اور غسل دونوں کا تیمم ایک ہی طرح ہوتا ہے۔ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہے اور پانی نہیں ہے یا پانی پر قدرت نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ غسل کے تیمم کی نیت کرے۔ اور اگر جس کو وضو کی ضرورت ہے اور پانی نہیں یا پانی پر قدرت نہیں ہے نا، تو ایسی صورت میں وہ وضو کی نیت کرے۔ اور قدرت نہ ہونے کا معنی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا کہ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بیماری ہو کہ پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، ہے نا، یا جو ہے 1 میل تک پانی نہ ملتا ہو، تو یہ ساری صورتیں اس کے اندر ہے جو میں پیچھے بیان کر چکا۔ اب آئیے جو ہے تیمم کا طریقہ یہاں پر مکمل ہو چکا۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ تیمم کس چیز سے کیا جاتا ہے۔ تو تیمم جو کیا جاتا ہے اسی چیز سے ہو سکتا ہے جو جنس زمین سے ہو، زمین کی جنس سے ہو، اور جو چیز زمین کی جنس سے نہیں اس سے تیمم جائز نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال رہے کہ وہ جنس زمین میں سے جو چیز ہو وہ آگ سے جل کر کے راکھ نہ ہوتی ہو۔ راکھ ہونا، خاک ہو جانا، گجراتی بھاشا میں کہتے ہیں خاک تھئی گیوں، ہے نا، تو راکھ نہ ہوتی ہو اور نہ ہی پگھلتی ہو۔ پگھلتی ہو گجراتی بھاشا میں اس کو کہتے ہیں اوگڑنا۔ نمک نے پانی میں ناکھیوں تو اوگڑی گیوں، ہے نا، تو پگھلتی نہ ہو اور نہ ہی نرم ہوتی ہو اور وہ زمین کی جنس سے ہو، ہے نا، تو اس سے تیمم جائز ہے۔
اب ایک چیز اور یاد رہے کہ مثال کے طور پر لکڑی ہے نا، یا لکڑی کی سیڑھی ہے، یا جو ہے کیا نام ہے گاڑی وغیرہ باہر رکھی رہتی ہے 4 ویلر، اس کے اوپر کانچ ہے، تو اگر ایسی صورت میں اس کے اوپر دھول جم گئی، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کانچ پر دھول جب جم جاتی ہیں تو اپنی انگلی سے اپنا نام لکھا کرتے ہیں، تو انگلی سے نام جیسے لکھتے ہیں تو ویسے دھول ہٹ جاتی ہیں، تو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ نام لکھ گیا۔ تو اس طریقے کی دھول ہو، اگرچہ وہ کسی کانچ پر ہو یا کسی لکڑی کی چیز پر ہو، لکڑی پر ہو، ہے نا، کیونکہ لکڑی جو ہے نا، ابھی میں بتایا کہ ایسی ہی چیز سے تیمم جائز ہے جو آگ سے جل کر کے راکھ نہ ہو جائے، تو لکڑی جو ہے جل کر کے راکھ ہو جاتی ہے، کوئلہ بن جاتی ہے، کولسا بن جاتی ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے لکڑی سے تو نہیں ہوگا، البتہ یہ کہ لکڑی کے اوپر اس طرح دھول جم جائے تو ایسی صورت میں تیمم ہو جائے گا، جیسا کہ بہار شریعت میں جلد اول ہے نا، حصہ دوم، صفحہ نمبر 358 پر ہے کہ جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہو جاتی ہو، جیسے لکڑی، گھاس وغیرہ، یا پگھل جاتی ہو یا نرم ہو جاتی ہو، جیسے چاندی، سونا، تانبا، پیتل، لوہا وغیرہ دھاتیں، اور وہ زمین کی جنس سے نہیں ہے تو اس سے تیمم تو جائز نہیں۔ ہاں یہ دھاتیں اگر ہے نا کان سے نکال کر کے پگھلائی نہ گئی، کان کھاڑ، دھاتوں کی جو کھاڑ ہوتی ہے نا، اس کو گجراتی بھاشا اردو میں اس کو کان بولا جاتا ہے نا، تو ان پر مٹی کے اجزاء ہنوز باقی ہیں، مٹی کے اجزاء اس پر ابھی بھی باقی ہیں، کچھ جز ہے نا، تو ان سے تیمم جائز ہوگا، اور اگر پگھلا کر صاف کر لی گئی اور ان پر اتنا غبار ہے کہ ہاتھ مارنے سے اس کا اثر ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے تو اس غبار سے تیمم جائز ہے۔ غبار کا مطلب دھول ہوتا ہے، مٹی ہوتا ہے نا، ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جو ہے شیشہ، شیشہ جو ہے کانچ کو کہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے اگر دھول جم جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس پر بھی دھول پر ہاتھ پھیر کر کے تیمم جائز ہوتا ہے۔ اور مسجد وغیرہ میں جو اعتکاف کرتے ہیں تو مسجد کی چٹائی اٹھا کر کے اس کے نیچے جو دھول ہوتی ہے اس سے بھی تیمم جائز ہوتا ہے۔ تو تیمم کا طریقہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، پھر سے ایک بار سن لیجئے، دونوں ہاتھوں کو ہے نا زمین پر ماریں جہاں جس سے آپ تیمم کرنا چاہتے ہیں، پھر اگر جو ہے مٹی زیادہ لگ جائے تو جھاڑ لیں، ہے نا، مطلب یہ کہ دونوں ہتھیلی کو ملا کر نہ جھاڑیں بلکہ ہتھیلی کو زمین کی طرف رکھیں دونوں، ہے نا، اونچا کر کے، اور پھر انگلی دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی بائیں ہاتھ کی پہلی انگلی سے ملائیں اور انگوٹھے کو نیچے رکھیں اور دائیں ہاتھ کا انگوٹھا بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے ملائیں، پھر یہ دونوں ملا کر کے تھوڑا ماریں آپس میں، ہے نا، پہلے کلمے کی انگلی دائیں ہاتھ کی بائیں ہاتھ کی کلمے کی انگلی سے جو ہے ٹچ ہو جائے، ہے نا، اس طرح، اور جو ہے انگوٹھا نیچے کی سائڈ ہو تو انگوٹھا انگوٹھے سے ٹچ ہو جائے، اس طرح مار کر جھاڑ لیں۔ تو پہلے آپ ہاتھ ماریں گے، اس کے بعد جھاڑ لیں گے، اور پھر پورے منہ پر جو ہے پھیر لیں گے ہاتھ، پھر ہاتھ ماریں گے، اس طرح جھاڑیں گے، ہے نا، پھر ہاتھ کی انگلیوں کا حصہ جو ہے نا، صرف انگلیوں کا حصہ، وہ جو ہے آپ کے داہنے ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلی کے پیٹھ کے طرف سے جو ہے پیچھے لے جائیں کوہنی تک، پورا پیٹھ کی طرف سے جو ہے کلائی کی طرف آیا، اوپر کلائی کے پیچھے والے حصے کی طرف، گھٹے کی طرف، اور پھر اسی طرح کوہنی کی طرف، ہے نا، پھر نیچے کی سائڈ جو ہے اس طرح پھیر لیں، کوہنی کی طرف جو ہے ہاتھ پھیرنا مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے پہلے آپ جو ہے ہاتھ ماریں گے، اس کے بعد پورے چہرے پر مسح کر لیں گے، پھر ہاتھ ماریں گے، پھر آپ کوہنیوں سمیت مسح کر لیں گے، یعنی وہ دھول پوری کوہنی تک ہلکی ہلکی پہنچ جائے، تو اس طرح آپ کا تیمم مکمل ہو جائے گا میرے دوستوں۔ اور ایک مسئلہ اور جان لیں کہ نماز، فجر کی نماز کے وقت ایسے وقت میں آپ اٹھے ہیں کہ اب جو ہے نماز کا وقت، آپ کو نہانے کی بھی ضرورت ہے، اور یا تو آپ نہا سکتے ہیں یا نماز پڑھ سکتے ہیں، دونوں میں سے ایک ہی کر سکتے ہیں۔ اگر نہائیں گے تو نماز کا وقت چلا جائے گا، تو ایسی صورت میں آپ جو ہے تیمم کریں اور تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد جو ہے غسل کر لیں، اور غسل کرنے کے بعد جب سورج نکل جائے اس کے بعد اس کی قضا
کر لیں، اس کو دوہرا لیں، ٹھیک ہے، دوہرا لیں، اس کو قضا نہیں کرنا ہے، دہرانا کہلائے گا۔ تو اب اس کا اعادہ کر لیں، نماز کو دوہرا لیں، اس طرح سے آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، اور آپ کے سر پر فجر کی نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ اور میرے دوستو، اگر آپ کو کوئی لفظ ہارڈ یا مشکل لگتا ہو تو ایسی صورت میں آپ پوچھ سکتے ہیں، ہے نا، کمنٹ باکس میں جا کر کے اس کو لکھ لیجئے اور ہمیں پوچھیے، آپ کی جانکاری کے لیے یہ چینل چلایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔